فہل من مدکر، بتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان بنا دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ قرآن کریم جو کہ ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا اور ہماری زندگی کے لیے اس میں مکمل روڈ میپ ہے، اور ہم اس نقشے پہ اگر چلیں، قرآن کریم کے نقشے پہ چلیں، تو ہم صراط مستقیم پر گامزن رہیں گے اور جو کمال انسانیت ہے اس کو حاصل کر پائیں گے۔ اور اگر قرآن کریم کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم انحرافی راستوں کی طرف ممکن ہے چلے جائیں، صراط مستقیم سے ہٹ جائیں۔ اس لیے قرآن کریم سے تمسک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں صراط مستقیم پر گامزن رہیں تو قرآن کریم سے تمسک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو تمسک کے لیے اہم چیز کیا ہے؟ قرآن کریم کو پہلے مرحلے میں پڑھنا ہے، یعنی انسان پڑھنا جانتا ہو۔ دوسرے مرحلے میں ہمارے اوپر قرآن کریم کے حوالے سے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کا فہم حاصل کریں۔ تو دوسرا مرحلہ قرآن فہمی ہے، اور یہ کورس جو ہے وہ قرآن فہمی کے حوالے سے اور اس کورس کے حوالے سے انشاءاللہ مزید ابھی ڈیٹیل بتاتے ہیں اس کورس کی کیا طریقہ کار ہے اور کیا فائدہ ہے اس کا۔ اور تیسرے مرحلے میں اس کے قرآن کریم میں تدبر اور پھر تفسیر کی طرف جانا اور اس کے اہم جو نقاط ہیں ان کی طرف توجہ کرنا اور پھر عمل کرنا ہے۔ تو قرآن کریم کے حوالے سے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے تاکہ ہم قرآن کریم سے تمسک کریں۔ تمسک کا مطلب یہی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں اہل بیت سے تمسک کریں، تو اہل بیت سے تمسک کا مطلب فقط محبت رکھنا نہیں ہے، یعنی تمسک کرنا یعنی ان کی معرفت حاصل کرنا، ان کی سیرت و کردار سے آشنائی حاصل کرنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونا۔ قرآن اور اہل بیت سے تمسک جو حدیث ثقلین کا تقاضا ہے، اس کی بنیاد پہ تمسک کا معنی یہ ہے۔ تو پس قرآن سے تمسک اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے۔ سمجھے بغیر آپ کہیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، قرآن کریم ہمارے گھروں میں بھی ہے اور ہم نے بہت اس کو جو ہے وہ عزت و احترام بھی دیا ہوا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اگر ہم سمجھتے نہیں، اگرچہ تلاوت بھی کرتے ہوں، سمجھتے نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے تمسک نہیں کیا۔ سمجھنا، اور پھر ظاہر بات ہے جب سمجھیں گے تو تبھی اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہذا ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس میں غور و فکر کریں، تاکہ جو ہے وہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ اس نہج پہ چلیں، قرآنی نہج پہ چلیں، اور ہم صراط مستقیم پر گامزن رہیں۔ یہ ایک پہلی بات۔ اب قرآن کریم کو کیسے سمجھا جائے؟ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، ہماری زبان اردو ہے، پنجابی ہے، جو بھی ہے، انگلش ہے، لیکن قرآن کریم عربی زبان میں ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ تو قرآن کریم نے خود فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے والا قد یسرنا القرآن للذکر، ایک عام انسان کی ہدایت کے لیے جو ہے قرآن نے اس کو آسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے آسان بنایا ہے، صرف ایک اس حد تک کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کر سکے۔ ہاں قرآن کے اندر بہت گہرائیاں ہیں، بہت ہی اس کے اندر جو ہے وہ قرآن کے بواطن موجود ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اس حد تک کہ ہم قرآن سے ہدایت حاصل کر سکیں، اس ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے اس کو آسان بنایا گیا ہے۔ یعنی نزول کا مطلب بھی یہی ہے، یعنی قرآن کریم نازل ہوا ہے، یعنی نزول کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ عالی ترین اس کے اندر جو مفاہیم ہیں، جو بہت ہی عمیق، بہت ہی عالی، بہت ہی مرتبہ والے
جو انسان کے ادراک سے بھی بالاتر تھے، ان کو انسان کی سطح فکری، انسان کے ذہن کے مطابق لے کے آئے ہیں، یعنی اس کو نیچے لایا گیا ہے، اس کی انسان کی سطح فکری، انسان کے ذہن اور انسان کے عقل کے مطابق بنایا گیا ہے۔ یہ نزول کا مطلب ہی یہی ہے، نازل کیا گیا اس بہت عالی مراتب سے اس کو نیچے لا کے انسان کے ذہن کے مطابق بنایا گیا کہ انسان سمجھ سکے۔ اب یہ کہ چونکہ عربی میں ہے اس لیے ہمارے پاس کچھ کورسز ہونے چاہیے تاکہ ہم قرآن کریم کو سمجھ سکیں۔ تو اس حوالے سے ایک کورس جو ہم نے تقریباً 13-14 سال پہلے اس کے اوپر کام کیا، متعارف کرایا، اور پاکستان میں مختلف جگہ پہ اس کی کلاسز ہوئیں اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا، اور 3 جلدوں پر مشتمل کورس ہے، اور اس کورس کی مدد سے ہم قرآن کریم کے حوالے سے بہت سارا جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، بہت جلدی قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں جو ہے وہ اس کے حوالے سے اسکرین شیئرنگ کر کے تھوڑا سا اس کے حوالے سے ڈیٹیل بتا دوں، اور پھر جو ہے وہ مزید اس کورس کے حوالے سے اور پہلے سبق کے حوالے سے انشاءاللہ جائیں گے۔ دیکھیں، آپ اگر قرآن کریم کو مطالعہ فرمائیں، تلاوت کریں، قرآن کریم میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق 78,000 الفاظ ہیں، 78,000 الفاظ کا مجموعہ ہے کم و بیش، اور ان میں سے بہت سارے الفاظ تکرار ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کیسے، میں کہہ رہے ہیں کہ اس کورس کی مدد سے کیسے ہم قرآن کو سمجھیں گے کہ اس میں کیا فارمولہ اپنایا گیا ہے۔ ان میں سے بہت سارے الفاظ تکرار ہوئے ہیں، یعنی اس جو ریپیٹیشن ہے اس کو مد نظر رکھا گیا اس کورس میں۔ مثال کے طور پر مثلا لفظ انا ہے، انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک۔ یہ قرآن کریم میں 761 بار استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح لفظ رب ہے، پروردگار، یہ اس سے بھی زیادہ، یعنی 965 بار یہ لفظ رب استعمال ہوا ہے۔ یا لفظ ہے من کا مطلب ہوتا ہے سے، یہ اس سے بھی زیادہ 2703 بار یہ لفظ قرآن میں آیا ہے۔ صحیح ہے، اب اسی چیز کو آپ مد نظر رکھیں کہ یہ الفاظ، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کم و بیش۔ جی آپ کو ملے گا آج پہلا مقدمتاً پہلی گفتگو ہے۔ صحیح ہے، آپ ایک یہ کہ سوالات جو ہیں انشاءاللہ بعد میں رکھیں، میں ایک دفعہ اس کا ڈیٹیل مکمل ان سے میوٹ رکھیں اپنے مائک معذرت کے ساتھ، اور سوالات کے لیے ٹائم آپ کو دیا جائے گا۔ آج پہلا اور مقدماتی گفتگو ہے، تعارف کرایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ساری فائلیں بھی آپ کو ملیں گی، PDF ہم آپ کو بکس PDF کی صورت میں دے سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ اگر آپ نے پرچیز کرنی ہو تو ہم آپ کو بتا دیں گے ایڈریس کہاں پہ ہے، صحیح ہے، وہ آپ لے لیں جا کے یا منگوا لیں، اس میں آپ کتاب اگر بک چاہیے ہو، لیکن ہم آپ کو PDF فائل دیں گے، اور آپ نے جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی کورس کو اس طریقے سے کرنا ہے آن لائن۔ تو ابھی فی الحال مجھے تعارف کرانے دیں، کوئی بھی سوال ہو تو بعد میں آپ کیجئے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پاس یہ 78,000 الفاظ بہت سارے ریپیٹ ہوئے ہیں، اور یہ جو ریپیٹ ہوئے ہیں اس ریپیٹ ہونے کو مد نظر رکھا جائے، جیسے مثال دی ہے، تو بہت ہی جو ہے وہ کم الفاظ ہم اگر ان کو یاد کر لیں تو قرآن فہمی کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو 3 جلدیں ہیں، اس کورس کی 3 جلدیں ہیں، ہر جلد میں 16 سبق ہیں، 48 لیسن ہیں، اس میں تقریباً 1200 الفاظ ہیں تینوں میں، یعنی 1200 الفاظ سکھائے جاتے ہیں، ان کے الفاظ، معنی، مفاہیم سکھائے جاتے ہیں۔ اور آپ اس ریپیٹیشن، اس تکرار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم قرآن کریم کے تقریباً 86%، یعنی اس کورس کی مدد سے 86% قرآن کے الفاظ اور معنی سے آشنا ہو سکیں گے۔ بس ہر جلد میں 16 سبق ہے، یہ پہلا مرحلہ، یعنی ہم پہلے مرحلے میں 16 سبق پڑھیں گے، پھر دوسرے مرحلے میں 16، پھر تیسرے مرحلے میں 16، اس طرح 48 لیسن پورا کورس جو ہے وہ انشاءاللہ اس طرح سے کمپلیٹ ہوگا۔
اور پھر یہ کہ ہر 4 سبق کا ایک خاص ایک موضوع ہے، اور اس موضوع کے عنوان کے تحت جو ہے وہ آیات لائی گئی ہیں۔ ہر سبق کے شروع میں 10 آیتیں ہیں ایک ہی موضوع کے متعلق، اور پھر اس کے الفاظ معنی ہوتے ہیں، پھر مشقیں ہوتی ہیں، پریکٹس ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان تمرینوں کے بعد ان آیات کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یعنی انتہائی مفید، دلچسپ اور آسان کورس ہے، یعنی اتنا پیچیدہ بھی نہیں ہے۔ بعض جگہ پہ ہلکی پھلکی 4تھے 5ویں سبق کے بعد ایک ہلکی گرامر بھی ہوتی ہے کہ جس کی ضرورت ہے ترجمہ کرنے کے حوالے سے، مختصر گرامر ہوگی، زیادہ تفصیلی نہیں ہوتی، اور اس چیز کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہم قرآن کریم کو بہت جلدی سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا۔ دیکھیں اس کی فہرست آپ مد نظر رکھیں۔ پہلا سبق ہے اللہ کی نشانیاں، صحیح ہے، اور دوسرا سبق ہے اللہ کی صفات، تیسرا سبق ہے اللہ کی صفات، وہ بھی دوسرا حصہ، چوتھا سبق ہے اللہ کی عبادت۔ یہ پہلا چیپٹر ہے، بس اس کتاب کا پہلا چیپٹر ہے اللہ کی معرفت، اور اسی کے ضمن میں 4 سبق ہیں جو اللہ کی نشانیاں، اللہ کی صفات، اللہ کی عبادت سے متعلق ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے اس کو جو ہے وہ، یہ اصل میں کورس فارسی میں تھا، پھر اس کا ترجمہ کیا گیا، ہم نے تقریباً 13-14 سال پہلے اس کے اوپر محنت کی، اردو میں کیا، پھر اس کو پاکستان میں شائع کیا، اور الحمدللہ یہ بہت مقبول رہا۔ بعض سکولوں میں، کالج میں، پرائیویٹ سکولوں میں ان کو پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ۔ عربی کی جگہ اس کورس کو بھی رکھا گیا ہے۔ 8, 9, 10 کے لیے ایک جلد جو ہے وہ 8 کے لیے، پھر 9، پھر 10 کے لیے، اس طرح کا مکمل کورس کرایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے دوسرا سبق آپ دیکھیں تو وحی اور نبوت ہے دوسرا، یعنی چیپٹر اس کا وحی اور نبوت ہے، تو پھر اس میں 4 سبق اسی نبوت اور وحی سے متعلق ہیں۔ مثلا انبیاء کی رسالت، پھر 6واں سبق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر 7واں سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر 8واں سبق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طرح سے ہر سبق کا ایک موضوع اور اسی سے متعلق آیتیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مختصر طور پر جو ہے وہ اس سبق کے اس کورس کے حوالے سے کچھ مقاصد ہیں۔ انشاءاللہ یہ PDF فائل کی صورت میں آپ کو، جو ہمارا واٹس ایپ کے گروپ ہیں مختصر اسلامی کورسز کے عنوان سے، آپ سب انشاءاللہ اس کے ممبر ہوں گے اور اس میں بھیجی جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ کورس جو ہے وہ چونکہ آن لائن ہو رہا ہے اور آپ کے پاس اکثر کے پاس بکس نہیں ہیں، PDF فائل بھیجی جائے گی، اور آپ نے اپنے پاس، اگر آپ کے پاس بک تو اگر منگوانا چاہیں تو منگوا سکتے ہیں، نہیں منگوانا چاہیں تو بھی آپ PDF فائل آپ کو دی جائے گی، اسی سے اپنی کاپیز ساتھ رکھنی ہے، اور آپ نے مشقیں حل کرنی ہے، جو اس کے اندر مشقیں ہوں گی حل کرنی ہے، اور اس کو جو ہے وہ آپ نے سالو کر کے اس کی تصویر بنا کے بھیجنی ہے ہر سبق کی۔ اور اس طرح سے اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ مشقیں دی جائیں گی جو گوگل کے اوپر ہی ان کا جواب آتا ہے، یعنی خود ہی، جس طرح سے گیم آپ کہتے ہیں، گیم کی صورت میں جو ہے وہ آپ کو خود ہی اس کا جواب آئے گا، یعنی ہر سبق کی مشق موجود ہے، وہ انشاءاللہ بھیجی جائے گی۔ آپ اس لنک کو اوپن کریں گے اور جو آپ کو آپشن آئیں گے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، آپ کو جواب خود ہی وہ بتائے گا کہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں آپ کو مارکس بھی دے گا کہ آپ نے اتنے مارکس لیے ہیں۔ وہ آپ کی پورے ہفتے کی ایکٹیویٹی ہوا کرے گی، تاکہ آپ جو ہے وہ اگر ایک ہفتے میں ایک لیکچر ہے تو آپ جو ہے وہ انہیں پورا ہفتہ فارغ نہ رہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے سبق کی مشقیں حل کر کے بھیجنی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایکٹیویٹی کرنی ہے، اور اس طرح سے اگلے ہفتے آپ سے پوچھا بھی جائے گا، الفاظ معنی پوچھے بھی جائیں گے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے انشاءاللہ سے، اور کلاس میں منظم شرکت کرنی ہے، اور اٹینڈنس بھی لگائی جاتی ہے، اور یہ کورس مکمل کرنے والے افراد جو ہے وہ انشاءاللہ سے باقاعدہ جو شرکت کریں گے، اگر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے سرٹیفکیٹ بھی دیں گے۔ تو 5 مقاصد ہیں اس کورس تک پہنچنے کے لیے، 5 رہنما اصول ہیں۔ پہلا رہنما اصول ہے تدریج۔ تدریج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تدریج یعنی جو 48 لیسن ہیں، تینوں جلدوں میں 1200 الفاظ ہیں، ان کو آپ نے آہستہ آہستہ گریجولی
سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلی مرحلے میں آپ کہیں کہ میں پورے سب سیکھ جاؤں گا، نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ آہستہ. اور آسان سے شروع کیا گیا ہے، آسان بالکل شروع میں الفاظ ہیں، پھر آہستہ آہستہ آیات بھی شروع میں چھوٹی چھوٹی اور یا آیتوں کا ایک حصہ دیا گیا، پوری آیت نہیں دی گئی. پھر آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے تیسری جلد میں اب جائیں گے تو وہاں پہ آیات بڑی ہیں، الفاظ تھوڑے مشکل ہو جائیں گے. تو اس طرح سے گریجولی. دوسری چیز ہے تکرار اور مشق، یعنی آپ 10 آیتیں ہر سبق کے شروع میں پڑھتے ہیں اور ان کی اتنی پریکٹس کرتے ہیں، اتنے الفاظ معنی، پہلے الفاظ معنی پڑھتے ہیں، پھر ان کو مشقوں کی صورت میں، تمرینوں کی صورت میں بار بار ان کو ریپیٹ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں تاکہ وہ الفاظ معنی یاد ہو جائیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کی مشقیں کرنے کے بعد پھر آیات کا ترجمہ بھی کرتے ہیں. اور اس طرح سے تکرار اور مشق جو ہے بہت اہم ہے. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ گھر میں بھی اس کو تکرار کریں گے، صرف کلاس کی حد تک نہیں. تیسری چیز ہے تسلسل، یعنی آپ نے مسلسل جو ہے وہ اگر ایک ہفتے میں ایک دن سبق آپ جیسے کہ ابھی ہم نے رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو مسلسل رکھیں، یعنی آپ اس کو جاری رکھیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلاس 2 کے ہفتے میں ایک دن ہو رہی ہے تو آپ ایک دن ہی بیٹھیں اور پڑھیں، نہیں، اس کو جاری رکھیں. اور بلکہ جس طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن فہمی کا ثواب بھی اتنا ہی ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہوگا، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اسی قرآن کو PDF کو فائل کو یا آپ کے پاس اگر کتاب ہے کھول کے بیٹھیں اس کو سمجھے پڑھیں تو یقیناً تلاوت قرآن کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. تو اس چیز کو مدنظر رکھیں کہ تسلسل ضروری ہے اور پھر یہ کہ تمام کلاسز میں حاضر بھی ہوں. چوتھی چیز ہے ذہن نشینی، یعنی آپ ان الفاظ معنی کو اپنے ذہن کے سپرد کریں، یاد کریں، حفظ کریں الفاظ معنی کو. جتنی آیات آئیں گی ان آیات میں جو الفاظ معنی آئیں گے ان کو یاد کریں، حفظ کریں، بار بار ریپیٹ کریں تاکہ یاد ہو جائے. ان کے لیے ذہن نشینی کے لیے 2 طریقے بتائے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اگر قریب افراد ہیں گروپس کی صورت میں تو گروپ بنا لیں، چونکہ ہمارے پاس جو کلاسز ہوتی ہیں حضوری کلاسیں ہوتی ہیں تو ان میں تو ہم کلاس کے اندر گروپس بنا لیتے ہیں، پھر گروپس آپس میں مباحثہ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ الگ ہوتا ہے. لیکن چونکہ آن لائن کلاس ہے تو آن لائن میں جو تھوڑا سا اسی والے سے مشکل ہے، تو آپ خود ہی آپ کے قریبی افراد، آپ کے گھر کے افراد، ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ شامل کریں اور ایک اچھا قرآنی مباحثہ کریں، ڈسکشن کریں. اور ایک ثواب ہے اور آخرت بھی سنورے گی، دنیا بھی سنورے گی. اور دوسرا یہ کہ اس نصاب کی پہلی جلد آپ جب پڑھیں تو دوسرے کو اپنے گھر میں کسی کو، اپنے دوست کو، اپنے احباب میں سے کسی کو پڑھائیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی یہ جو کچھ پڑھا ہے اپنے ذہن نشین ہو جائے گا. اور 5واں اصول جو ہے وہ شوق اور جذبہ ہے کہ آپ سب میں موجود ہے، یعنی تکرار، تمرین، مشق، یہ ساری چیزیں اسی وقت دیر پا رہیں گی اور اس پر قائم رہیں گے کہ آپ کے اندر شوق اور جذبہ باقی رہے. آپ سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ شوق اور جذبہ آپ کا باقی رہنا چاہیے. اور اسی میں فرمان بھی یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کسی کام کو انجام دیتا ہے اس کے ساتھ اس کا شوق اور جذبہ بڑھ جاتے ہیں. یعنی آپ شروع کریں گے تو اور اس کو آگے بڑھیں گے، ہمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت میں اضافہ کرے گا اور اس طرح سے آپ کے شوق اور جذبے میں بھی مزید اضافہ ہو جائے گا. تو بس اس جو ہم سبق پڑھیں گے اس میں جو اس کا خاکہ ہے یا ہر ایک سبق کا سٹرکچر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سبق کے عنوان اور اس کے ظاہری خاکہ اس طرح سے کہ ایک موضوع پر شروع میں 10 آیتیں ہیں، پھر اس کے بعد مانوس اور نئے الفاظ کا نقشہ ہے، پھر مشق اور سوالات ہیں، پھر اس کے بعد قرآن کی زبان ہے. اور قرآن کی زبان میں یعنی پہلے 4 سبق میں نہیں ہے، 5ویں سبق سے شروع ہوتی ہے، یعنی ہلکی سی عربی گرامر ہے. اور اس کے بعد مفاہیم قرآن سے آشنائی ہے، یعنی جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کی مختصر سی تمرین جو ہے وہ وضاحت ہوتی ہے. اور اس کے بعد 6ٹھی جو ہوتی ہے اختیاری مشق ہے کہ جس کو ہم عام طور پر ہوم ورک کے طور پر دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو کرنا ہے. تو ایک دفعہ پھر میں عرض کر دوں کہ آپ انشاءاللہ یہ مقدمہ سارا بھیجیں گے تاکہ آپ اس کو مطالعہ کریں صحیح طرح سے اور اس کو اگلے ہفتے تک اس کو ذہن نشین کریں کہ اس کورس کے حوالے سے کیا ڈیٹیل موجود ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے اور اس کو اہم نکات کو نوٹ کر کے مجھے بھیجنا ہے خلاصہ. ٹھیک ہے، اب پہلا سبق کی طرف ہم آتے ہیں. اس سے پہلے
کہ میں پہلا سبق شروع کروں. دیکھیں ہمیں کیا کرنا پڑے گا. 1 منٹ میں ذرا دوبارہ سے دیکھ لوں کچھ افراد. جی تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اب یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کوشش کریں کہ جو بھی کلاس میں تشریف لاتے ہیں کوشش کریں 10 منٹ پہلے 10 منٹ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ 10 منٹ کے اندر اندر جوائن کر لیں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ بار بار جو افراد نئے آتے ہیں پھر ہم ان کو ایڈمٹ نہیں کریں گے. کوشش کریں کہ فرسٹ پہلے ہی 10 منٹ کے اندر اندر آپ کلاس کو جوائن کر لیں. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا پھر کیسے آن لائن کلاس, چونکہ ہماری آن لائن کلاس ہے, حضوری ہوتی, کتابیں ہوتی تو وہ ایک الگ مسئلہ تھا. اب ہمارے پاس نہ کتاب ہے اور نہ یہ کہ ہماری کلاس حضوری آن لائن ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ظاہر بات ہے آن لائن کے لیے تھوڑی سی چیزیں ہیں جس کو ہم خیال رکھنا پڑے گا اور تھوڑی سی اس میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ ہم ایک تو آپ کو جو گروپ ہے ہمارے واٹس ایپ پہ اس پہ فائلیں بھیجیں گے. کوشش کریں گے کہ اس کی جو وائس ہے وہ بھی بھیج دیں اور جو PDF فائل ہے وہ بھیجی جائے گی. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کاپیز رکھنی ہے ساتھ. اگر تو آپ اس کو پرنٹ لینا چاہتے ہیں پرنٹ لے لیں, اگر آپ کتاب منگوانا چاہتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے. نہیں تو ادروائز یہی ہے طریقہ کار کہ آپ اپنے پاس کاپی رکھیں. جو بھی اس کی مشقیں ہیں وہ اپنی کاپی پہ نوٹ کریں گے, حل کریں گے اور پھر اس کو ہمیں اس کی مشقوں کو بھیجیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ مشقیں کر رہے ہیں. صحیح ہے, اور انشاءاللہ سے ٹیسٹ بھی لیا جائے گا, پتہ چلے گا کہ کون افراد دلچسپی لے رہے ہیں کون نہیں لے رہے. تو لہٰذا اس میں چونکہ ہمارے پاس کتاب نہیں ہے, ورنہ کتاب کے اوپر ہی تمام مشقیں سولو کی جاتی ہیں, لیکن ابھی چونکہ کتاب نہیں ہے تو اس لیے کیا کرنا پڑے گا, آپ کو کاپی رکھنی پڑے گی. نوٹ بک کے اوپر آپ نے مشقیں حل کرنی ہیں اور ان مشقوں کو بھیجنا. اور اس کے علاوہ جو میں نے بتایا ہے ان مشقوں کے علاوہ یہ کہ ہم آپ کو باقاعدہ ایک جو ہے وہ ہر سبق کی وہ تمرینیں بھیجیں گے جو آپ نے گوگل کے اوپر ہی اس کی حل کرنی ہے. وہاں آپشن دیے جاتے ہیں کہ یہ سوال ہے, اس کا آپشن یہ کون سا ٹھیک ہے, پھر وہ خود ہی جواب دیتا ہے کہ آپ نے کتنے سوال ٹھیک کیے کتنے غلط کیے. یعنی وہ آپ کا آٹومیٹکلی ٹیسٹ ہے ہر سبق کا, وہ بھی آپ کو بھیجا جائے گا, لنک بھیجا جائے گا. اس لنک کی مدد سے آپ جو ہے وہ کریں گے. وہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے ہفتے میں کتنی دفعہ کیا ہے. جب تک آپ نے اس میں 100% نہیں لے لیے اس وقت تک آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے. اور جتنی دفعہ آپ اس کو کریں گے نئے سوال دے گا آپ کو, اور انشاءاللہ اس کو آپ جب کریں گے آپ کو مزہ بھی آئے گا. اور مطلب ایک گیم کی گیم ہے اور اس کی مدد سے آپ قرآن کے سمجھ بھی جائیں گے, ثواب بھی ہے. اور گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھ کے کریں. مثلا ایک لفظ آ گیا, مثلا فرض کیا ابھی یہی رب آ گیا, اب رب کے 3 معنی دیے ہوئے ہیں. رب کا معنی خدا ہے, پروردگار ہے, کیا ہے, تو آپ نے آپشن پہ کلک کرنا ہے کہ اس میں فوراً بتا دے گا آپ نے ٹھیک کیا غلط کیا. اور آخر میں ٹیسٹ کے آپ کو مارکس بھی دے گا کہ یہ 20 سوال 30 سوال میں سے آپ نے اتنے مارکس لیے. لیکن اس کو آپ نے پورے ویک ہوگا تو آپ نے اس کو جاری رکھنا جب تک کہ آپ کے 100% مارک نہیں آتے, اس کو جاری رکھنا ہے. اس طریقے سے کیا ہوگا, آپ کو ایک سبق کے مکمل الفاظ معنی حفظ ہو جائیں گے, یاد ہو جائیں گے. تو ایک یہ طریقہ. بس یہ آن لائن کے حوالے سے ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ اپنی نوٹ بک تیار کریں اس کے حوالے سے خصوصی طور پر, اور دوسرا یہ کہ یہ جو آپ کو آن لائن کوئز بھیجا جائے گا اس کو بھی آپ نے کرنا ہے اور آپ نے رپورٹ دینی ہے کہ میں نے یہ کیا ہے. انشاءاللہ اگلے ویک میں پوچھا جائے گا کلاس سے کہ آپ نے کیا ہے نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس طرح سے افراد سے پوچھا جائے گا. تو یہ چیزیں بس میں نے ایک تو یہ کہ تعارف کرا دیا آپ کو اس کورس کے حوالے سے, اور دوسرا یہ کہ طریقہ کار بتا دیا. صحیح ہے کہ کیا کرنا ہے آپ نے, چونکہ آن لائن کورس ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ کوشش کرنی پڑے گی ساتھ چلنے کی. اب میں اس پہلے سبق کی جو ہے وہ اسکرین شیئرنگ کرتا ہوں اور اس کو شروع کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ سے آپ کو فائل بھیج دی جائے گی, باقاعدہ آپ اس کو اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی کاپیز پہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر سب دیکھیں, پہلا سبق کیا ہے, اللہ کی نشانیاں ہیں. پہلے سبق کا عنوان کیا ہے, اللہ کی نشانیاں.
تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ خود بھی اس کی تلاوت کریں، اور پھر اس کے بعد الفاظ معنی اور مشقوں کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت بسم اللہ ہی ہے، اس لیے دوسری آیت سے شروع کرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. تیسری آیت ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. میں دوبارہ لے کے آتا ہوں، آگے چلا گیا جی. دوسری آیت ہم نے تیسری آیت بھی پڑھ لی، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اس کے بعد چوتھی آیت ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. پانچویں آیت ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون. چھٹی آیت ہے ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. ساتویں آیت ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب. آٹھویں آیت ومن آیاتہ خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. نویں آیت ہے ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر. اور دسویں آیت وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں اب یہ 10 آیات ہیں. ان 10 آیات میں ٹھیک ہے بالکل یہ تمام اسباق کا پیٹرن ایک جیسا ہوگا. اب ان 10 آیات میں یہ جو الفاظ معنی آئے ہیں ان کو ایک دفعہ غور سے پڑھیں گے، پھر آپ نے انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے تک یاد کرنا ہے، اس کی تمرینیں کرنی ہے، مشقیں کرنی، پریکٹس کرنی ہے بار بار. اور پھر کیا کرنا ہے، اپنی کاپی پہ ان 10 آیات کا ترجمہ لکھ کے مجھے بھیجنا ہے. یعنی باقی ساری تمرینیں نہ بھی بھیجیں، لیکن ان 10 آیات کا ترجمہ لکھ کے ایک صفحے کے اوپر. شرط یہ قرآن پاک سے نہیں، آپ نے دیکھنا خود سے. جب پہلے الفاظ معنی سیکھیں گے، تمرینیں کریں گے، تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ان آیات کا ترجمہ خود کریں، لفظ پہ لفظ ترجمہ کرنا. کیسے؟ مثلا دوسری آیت مثلا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یعنی ان ایسے آپ نے کرنا بے شک، فی ذلک یعنی اس میں، بے شک اس میں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو سب فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں. اس طریقے سے آپ نے ترجمہ با محاورہ بھی نہ ہو، اس طریقے سے ترجمہ آپ نے کر کے لکھ کے ایک صفحے کے اوپر یہ آپ نے بھیجنا ہے، اپنا نام بھی ساتھ لکھ کے. تو یہ ہم جو ہے وہ فائل بنا لیں گے، دیکھیں گے کس کس نے بھیجا ہے اپنا ہوم ورک. الفاظ معنی دیکھیں. الفاظ معنی یہ ہیں کہ پہلے کچھ مانوس الفاظ یعنی جو بہت آسان ہیں، جو آپ کو آتے ہیں، کچھ نئے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، مانوس الفاظ میں اختلاف یعنی فرق، آنا جانا. عرض کیا مطلب ہوتا ہے؟ زمین، اللہ، خدا، رحمان بڑا مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا. اسی طرح سے جی کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، دوبارہ سے
معذرت خواہ ہیں، کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. 40 منٹ کے بعد یہ آٹومیٹیکلی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے کال. تو بس آج کے لیے ہم صرف یہ الفاظ معنی پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کی فائل بھیجتے ہیں آپ کو، اور اس کی پھر آپ نے مشقیں اپنی کاپیز بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ سے وہ جو اس کی مشقوں کا لنک بھی بھیجا جائے گا، وہ بھی آپ نے خود سے حل کرنا ہے. اور جیسے کہ بتایا گیا ہے آپ نے جو انشاءاللہ سے پورے ہفتے میں مکمل طور پر ان کی پریکٹس کو جاری رکھنا ہے، تب بھی ہوگا. تمام احباب سے معذرت خواہ ہیں، کال جو ہے ڈسکنیکٹ ہو کے دوبارہ سے جوائننگ کر رہے ہیں، چونکہ جو ہے وہ یہ زوم کے حوالے سے تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ فری والا سسٹم جو ہے اس میں صرف 40 منٹ کے بعد آٹومیٹکلی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے کال. تو بہرحال ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر فرض کے زوم میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے تو ایک اور آپشن ہمارے پاس ہے گوگل میٹ، اگر وہ زیادہ بہتر رہے گا تو اس پہ آ جاتے ہیں تاکہ آئندہ یہ پرابلم پیش نہ آئے. تو زوم کے حوالے سے تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے، آٹومیٹکلی ڈسکنیکٹ ہوتی ہے، دوبارہ سے آپ کو کال جوائن کرنی پڑتی ہے. تو معذرت خواہ ہیں، اب کچھ افراد جو ہے وہ شاید ان کے لیے جوائننگ دوبارہ مشکل ہو رہی ہے، یہ پرابلم پیش آتی ہے. تو ابھی آج بہرحال ہم زیادہ اس پہ لمبا نہیں کریں گے، اس کو مختصر کرتے ہیں. تو عرض یہ کیا گیا کہ بس یہ آیات کی اور ان کا الفاظ معنی بھی انشاءاللہ آپ خود پڑھ لیں گے، آپ کو فائل بھیجی جائے گی. اور دوسرا یہ کہ اس کی مشقیں بھی آپ نے حل کرنی اپنی کاپیز کے اوپر، طریقہ کار آپ کو بتایا گیا ہے. آج چونکہ پہلا سبق تھا، تعارف تھا، تو ہم زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اور اس ہفتے کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ الفاظ معنی آپ نے یاد کرنے ہیں، اور اس کی صرف جو ہے وہ پہلی اور دوسری مشق، ٹھیک ہے، یعنی زیادہ نہیں ہم کرتے تاکہ آپ کے اوپر برڈن بھی نہ ہو. اور پہلا سبق ہے، میں آپ کو دکھاؤں، یہ اسکرین شیئرنگ کرتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کون کون سی مشقیں آپ نے کرنی ہے. پہلا الفاظ معنی آپ خود سے پڑھیں، پھر جہاں سمجھنا آپ پوچھ لیجئے گا. اس کی پہلی مشق ہے جس کے اندر 2 الف اور بے ہیں، بہت آسان ہے. مثلا عرض الف ہے بے ہے، کون سا صحیح آپ نے ٹک لگانا ہے. الف ہے جنگل، بے زمین، تو کون سا صحیح ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ بے صحیح ہے. سماوات آسمان یا بادل، آسمان صحیح ہے. آیات الف نشانیاں، بے راستے، کون سی ہے؟ تو یہ اس طرح سے ایک تو صحیح آپشن کے اوپر نشان لگانا ہے، اور اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے یہاں پہ. اور دوسری مشق ہے مختصر ترجمہ، ان میں سے کون سا ترجمہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 مشقیں آپ نے کرنی ہیں، الفاظ معنی یاد کرنے ہیں اور 2 مشقیں کرنی ہیں. یہ آج کے لیے اتنا جو ہے وہ سبق کافی ہے، کیونکہ ہم نے زیادہ جو ہے آج مقدمے پہ بات کی ہے، اور انشاءاللہ سے آئندہ مزید اس پہ ہوگی. تو پہلی اور دوسری مشق الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، اور یہ پہلی اور دوسری مشق حل کرنی ہے. اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے. PDF فائل میں بھیج رہا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیں گے، گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں انشاءاللہ بھیج دی جائے گی. اور اس پہ جو ہے وہ آپ انشاءاللہ جو تعارف ہے وہ بھیجا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ PDF فائل کتاب کی بھی بھیجی جائے گی. آپ نے پہلی اور دوسری مشق کو حل کرنا، اپنی کاپی پہ لکھنا ہے. اور دوسرا یہ لنک بھی بھیجا جائے گا جس میں مدد سے آپ آٹومیٹکلی اس کے جتنے الفاظ معنی ہیں، اس کی تمرین ہے اس کے اندر، اس کو بھی حل کریں گے. اگر کوئی سوال ہو کورس کے حوالے سے تو پوچھ سکتے ہیں آپ کو تھوڑا سا وقت دیا جائے گا، جو بھی سوال کرنا چاہے اس کورس کے حوالے سے انشاءاللہ سے آپ سوال کر سکتے ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جو کہ آن لائن کے اندر جو محدودیتیں ہیں اس کے اعتبار سے جتنا ہو سکا زیادہ سے زیادہ مستفید کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ بھی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں، لیکن اس میں تھوڑی سی اسٹرگل آپ کی طرف سے زیادہ ہونی چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عمران صاحب، جی بسم اللہ. سید جی سید عمران صاحب.
جی 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 دیکھیں اتنا کوئی ٹائم نہیں لگے گا آپ کو اس کی مشقیں تمرینیں کرنے میں. ممکن ہے 15-20 منٹ زیادہ آدھا گھنٹہ لگ جائے, تو آپ کوشش کریں جاری رکھیں. صحیح ہے. اور پی ڈی ایف فائل دی جائے گی, اس کو آپ دیکھیں, پڑھیں. اگر کلاس میں شریک نہیں بھی ہو سکتے لیکن خود بھی آپ اس کا مطالعہ جاری رکھیں. کم از کم کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ضرور ملے گا اس سے. جی ٹائم تھوڑا سا نکالیں. دیکھیں قرآن کریم کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو سمجھیں, اور یہ سوال کیا جائے گا ہم سے آخرت میں کہ کیوں نہیں سمجھا آپ نے قرآن. ٹھیک ہے, ہاں بالکل ایسا ہی ہے. کیوں اس لیے کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس لیے کیونکہ قرآن سے ہی تو ہمیں ہدایت لینی ہے. دنیا اور آخرت کی سعادت اسی میں ہے, اور اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کیسے ہم جو وہ سعادت حاصل کر سکیں گے. خود بھی نورانی ہوں, دوسروں کو بھی نورانی کریں, اپنے گھروں کو بھی نورانی کریں قرآن کریم کو سمجھنے کے ذریعے سے. تو وقت نکالیں, تھوڑا سا اپنی دوسری مصروفیات میں سے ٹائم نکالیں, آدھا گھنٹہ روزانہ دے دیں. اور یہ ہفتے میں اسی لیے ہم نے ویکلی یہ کلاس اسی لیے رکھی ہے, زیادہ آپ لوگوں پر برڈن نہ ہو. اور ایک ویک کے اندر آپ یہ اسی دن ویکلی کلاس ہے, وینسڈے کو ہر بدھ کے دن کلاس ہے. ایک دن میں ایک کلاس ہے پورے ویک میں. آپ نے پورے ویک میں ایک سبق کی مشقیں حل کرنی ہے, کوئی زیادہ بوجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سنڈے کو مل جاتا ٹائم, سیٹرڈے